تو ہمیں حج کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں. وہ اقسام کون کون سی ہیں اور ریکمینڈڈ کون سی قسم ہے؟ ایک بندے کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ حج بھی ہو سکتا ہے اور اس سے وہ شادی بھی کر سکتا ہے, تو اب وہ کیا کریں؟ مرد کا احرام کیا ہے اور عورت کا احرام کیا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے ڈیفینیٹلی, اور اس میں کیا کیا موٹی موٹی چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی کا جو تعلق ہے ایون کہ بوس و کنار سے بھی منع کیا گیا, لیکن اس میں تھوڑی سی ڈبیٹ ہے کہ جی اگر تو اس نے شہوت کی وجہ سے اس کا بوسہ لے لیا تو پھر تو دم ہے, لیکن اگر اس نے اس کا بوسہ لے لیا ٹھیک ہے تو اس میں اس کے اوپر دم نہیں ہے. سر کے بالوں کے منڈوانے کے حوالے سے کچھ لوگ حلق کرتے ہیں, کچھ قصر کرتے ہیں, کچھ وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک تھوڑی سی زلف پکڑ کے تھوڑی سی کاٹ لیتے ہیں. فیمیلز کے حوالے سے کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں پریکٹیکلی دونوں کے حوالے سے ذرا کتنے بوڑھے لوگ میں نے دیکھے رول جاتے ہیں, زبان بھی ان کو نہیں آتی, ٹریننگ نہیں ہے ٹھیک ہے, تو اصل میں تو یہ جوانی کی عبادت ہے. دوسری قوموں کو ہم دیکھیں تو وہ تو جوانی میں آتی ہیں وہاں پر. ہمارے یہاں یہ رجحان بن گیا ہے کہ جی اب کسی کام کا نہیں رہ گیا, بوڑھا ہو گیا تو اب جا کے حج کر کے آئے, اور کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے واپس ہی نہ. اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں بڑھاپے میں کہ جی اللہ اتھی لائے ادھر سے واپس نہ آئے ادھر ہی. کئی خواتین جو ہیں آج کل ایک آپشن آتی ہے کہ جانے سے پہلے ہی کچھ ایسے ان کو میڈیکیشن ملتی ہے جس سے ان کے مینسس پیریڈ وغیرہ رک جاتے ہیں. تو پہلی سوال تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کے چیز اڈاپٹ کرنا اس میں کوئی حرج والی بات ہے کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2, بالفرض وہ نہیں کرتی ان کا اختیار, وہاں پہ جا کے کسی بھی موقع میں اگر یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی سولوشن کیا ہمارے سامنے؟ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا اپنا بچہ کیا گود میں اٹھایا ہوا تھا, تو کہنے لگے کہ جی یہ میرے ساتھ ہے, کیا اس کا بھی حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کا بھی حج ہے اور تجھے اس کا اجر ملے گا. لیکن اب یہ ڈبیٹ پیدا ہوئی کہ کیا اس سے اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے, تو اس میں عام طور پہ موقع یہ ہے کہ اس کا فرض ادا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بہت سے الحمدللہ حاجی اس ٹائم حج کی طرف سفر کر رہے ہیں الحمدللہ, اور آج کل ماشاءاللہ لوگ بہت سے مسائل کو اسٹڈی بھی کرنا چاہ رہے ہیں حج کے حوالے سے, ورک شاپس بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ ڈسکشن کر لیں کچھ سوالات کے حوالے سے جو عام طور پہ کامن ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بیفور وی ایکچولی بگن, پہلا سوال جو کسی بھی حاجی کے ذہن میں آتا ہے خاص طور پہ جب وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے حج کی, ظاہر ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کہ اس کے پاس کتنا ہے اور کیا کیا اس کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں, تو ہمیں حج کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں. تو پہلی بات تھوڑا سا وضاحت کر دیں وہ اقسام کون کون سی ہیں اور ریکمینڈڈ کون سی قسم ہے, خاص طور پہ جو لوگ پاکستان سے یا پھر ٹریول کر رہے ہیں تو جو ان کے لیے آسانی بھی ہو اور ظاہر ہے یا پھر ثواب کے اعتبار سے آپ کے خیال میں اس میں زیادہ فائدہ ہو, تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حج کی 3 قسمیں, ایک تو حج افراد ہے یعنی اکیلا حج, اور دوسرا حج تمتع ہے. ہمارے یہاں سے جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں تو یہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وزٹ میں ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں, تو شریعت نے اس کو الاؤ کیا ہے. تو حج تمتع کے علاوہ حج قران میں بھی آپ عمرہ اور حج کو جمع کر لیتے ہیں, لیکن وہ ذرا مشکل ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں آپ یہاں اپنے ایئرپورٹ سے یا گھر سے یا جہاں سے بھی آپ میقات سے پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے اور عمرے کا احرام باندھیں گے آپ, اور اس کے بعد پھر آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیں گے, اور عمرہ تو خیر 2-4 گھنٹے میں ادا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ سے جب حج شروع ہوگا تو آپ نے حج کا احرام باندھ لینا ہے وہیں مکہ سے اپنے ہوٹل سے. حج قران میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرے اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کی ہے, تو اب جا کے آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں, وہ ذرا مشکل ہے, ٹف حج ہے. مطلب جس نے زیادہ مجاہدہ کرنا ہو تو وہ حج قران کر لے. قران کا مطلب یہ ہے کہ ملا دیا نا آپ نے عمرے اور حج کو ملا دیا ایک ہی احرام میں. تو ایک احرام کے ساتھ آپ نے اگر عمرہ اور حج دونوں کیے تو وہ حج قران ہے, اور اگر 2 احرام کے ساتھ آپ نے عمرہ اور حج کیا تو یہ حج تمتع ہے. بہتر یہ ہے کہ حج تمتع کریں. ہمارے یہاں کے لوگوں کو ریکمینڈڈ یہی ہے, اور کرتے بھی وہی ہیں. عمرہ پہلے جا کے کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ حج کیا, تو اللہ کے رسول نے ان تینوں ٹائپس میں سے کون سا؟ اس میں ڈیبیٹ ہے. اچھا, ہاں اس میں ڈیبیٹ ہے. کچھ جو ہے وہ حج تمتع کی طرف جاتے ہیں اور کچھ حج قران کی طرف جاتے ہیں. مطلب علماء کی آراء میں جو ہے وہ اختلاف آیا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی کرنے والا اس میں خیر ہی ہے اور وہ سنت میں سے ظاہر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں ایک پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے فضیلت کے حوالے سے, اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے فضیلت بھی اور فرضیت کے حوالے سے, دونوں چیزیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی لائف کے اندر سیونگس بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے گھر بنانا ہے, ہم نے گاڑی لینی ہے, یہ کرنی ہے,
لیکن حج چونکہ ایک کنڈیشن ہے, یہ کنٹینجنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ جب آپ کی استطاعت ہو تب آپ کر لیں, تو وہ اب پوری زندگی انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید میری استطاعت ابھی نہیں ہے, تو وہ ایک قسم کی یعنی اوبلیگیشن سے فرار بھی ایک قسم کا حاصل ہم کرتے دیکھتے ہیں لوگوں کو نا, یعنی فرار ان سینس اس طرح کے لوگ نا اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے نہ وہ اس کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ سوچے کہ اچھا ہم نے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے تو اس کے لیے میں پیسے اکٹھے کروں, اس کی کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے, جس طرح باقی چیزوں کے لیے ہماری پرائرٹیز میں نہیں ہوتا, پیسے اکٹھے ہوں بھی تو پھر بھی مطلب اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو کہتا ہے یار نہیں ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے, ابھی میں نے فلاں کرنا ہے, ابھی میں نے یہ کرنا ہے, تو اس چیز کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس پوائنٹ کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایڈریس کریں, فضیلت بتا کے بھی اور اس طریقے سے اس کی اوبلیگیشن کی طرف توجہ دلا کے. دیکھیں اس کی تو جو فرضیت ہے نا وہ تو قرآن میں آ گئی نا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج جو ہے جس پہ استطاعت ہے فرض قرار دی ہے, اور آگے کہا کہ جس نے کفر کیا, بہت بڑی بات ہے. تو یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ کفر جتنی بڑی بات ہے. تو ارکان اسلام میں سے, بہرحال پلرز آف اسلام میں سے, زندگی میں ایک مرتبہ تو حج فرض ہے. اب استطاعت سے مراد یہی ہے کہ انسان کے پاس صحت ہو, اور دوسرا اتنا اضافی روپیہ پیسہ ہو کہ جس سے وہ حج کر سکتا ہو. اضافی مین مطلب اس کی بیسک نیڈ سے ایکسیڈ کر رہا ہو, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ لوگوں کے پاس اتنی سیونگ ہوتی بھی ہے, ٹھیک ہے, گھر ہے آپ نے بنا لیا, چلے, گاڑی آپ کے پاس ہے ایک مناسب سی, جاب ہے, جو آپ کا منتھلی خرچ ہے وہ پورا ہو رہا ہے, اب آپ حج کیوں نہیں کر رہے؟ کرنا چاہیے, بہت ساری سیونگ ہوتی ہے آپ کے. بچوں کی شادیوں کے لیے سیونگ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی, اب ظاہری بات ہے, لیکن یہ ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے اگر آپ کی وہ بیسک نیڈ سے جو ہے وہ اچھا, یعنی اب وہ اگر وہ کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فرضیت کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے اور وہ گناہ گار ہو رہا ہے. یعنی اگر ایک بندے کے پاس اتنی سیونگ ہے جسے حج ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے حج اس کے اوپر فرض ہو گیا اگر اس کی بیسک نیڈس پوری ہیں. اب جیسے دیکھیں نا, یہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی ہمارے یہاں کہ ایک بندے کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ حج بھی ہو سکتا ہے اور اس سے وہ شادی بھی کر سکتا ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ شادی کرے. دیکھیں اب اس کی بیسک نیڈ ٹھیک ہے, وہ شریعہ نے کہی ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں نا سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کے پاس مکان بھی ہے, شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہو گیا ہے, ایک مناسب سی ارننگ ہے, ٹھیک ہے, اب سیونگ بھی ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کر رہے. اب آپ کی جو مثال کے طور پہ کمیونٹی ڈی ایچ اے میں بیٹھی ہے, بیریا ٹاؤن میں بیٹھی ہے, مجھے بتائیں ان کی کیا بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی؟ گلبرگ میں جو بیٹھی ہیں بیسک, ماڈل ٹاؤن میں بیٹھی ہیں, ان سب کی بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہے. اب اگر یہ حج نہیں کرتے تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک کوتاہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال. اچھا سوالات چونکہ بہت زیادہ ہیں تو میں کوشش کروں گا ہم جلد سے جلد انشاءاللہ جتنا ہو سکا کور کریں اور لوگوں کی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. نیت کے حوالے سے ایک بڑا اہم ڈیبیٹ پائی جاتی ہے ہمارے یہاں اسکولز آف تھاٹ کے اندر بھی کہ نیت کیا زبان سے ہوتی ہے, دل کی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں عمرے اور حج کی نیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ویبلائز کیا جاتا ہے, یعنی ووکل ہو کے انسان نیت کرتا ہے. تو کیا فرق ہے کہ پہلے نیت کیا دل کی ہوتی ہے, یہ بھی ادھر وضاحت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر حج اور عمرہ خاص طور پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں حج تمتع جب انسان کر رہا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا جب عمرہ وہ کر رہا ہوگا تو کیا اس کے لیے الگ سے کوئی نیت ہوگی یا پھر وہ حج کی نیت کے ساتھ ساتھ ہی وہ نیت ہو جائے گی, اور اس کا کیا میکینزم ہے؟ اچھا ہم دیکھتے ہیں نا عبادات میں خاص طور پہ ارکان اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس میں حج کے احکامات نا کچھ ذرا ڈفرینٹ ہیں باقی جو عبادات ہیں ان سے, کافی سارے معاملات میں ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ حج میں جیسے ایک واجب کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی رکن میں اور واجب میں فرق کیا گیا ہے. عام طور پہ عبادات میں رکن اور اس میں وہ فرق نہیں کیا جاتا اس طرح سے. تو اسی طرح سے عام عبادات میں نیت جو ہے نا وہ دل کا ارادہ ہی ہے, انٹینشن ہی ہے, لیکن حج کے اندر نیت جو ہے وہ ہمیں تلفظ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس لیے ہمیں تلفظ کرنا چاہیے لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن. اگر دونوں کو جمع کر رہے ہیں تو لبیک اللہم حجن و عمرتن. تو اس تلفظ کی, لیکن نیت بھی اصل میں 3 چیزیں ہیں. نیت میں ایک تو احرام بھی آپ کا شامل ہو جاتا ہے, دوسرا یہ نیت کا آپ تلفظ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تیسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ تلبیہ بھی پڑھتے ہیں, مطلب جو ہمیں سنت سے ملتا ہے, اسی کو احرام باندھنا بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ تلفظ اس کا ضروری ہے, حج میں ضروری ہے, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور اب جیسے حج اور عمرہ کی ایک ہی نیت کافی ہے, ایک ہی اس کی نیت کافی ہے الگ. ہمارے یہاں تو چونکہ حج تمتع کرتے ہیں نا, تو یہاں سے تو انہوں نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے, لبیک اللہم عمرتن, سب سے پہلے عمرے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے, بہت سمپل سا ہے. اگر کسی کو عربی کے الفاظ نہیں بھی آتے تو چلیں اردو میں دہرا لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں سے جب وہ اپنے ہوٹل سے جو ہے وہ حج کی نیت کرے گا تو وہ پھر لبیک اللہم حجن, بس اتنی سی بات ہے, سمپل. اچھا ایک اور سوال جو ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ احرام کے حوالے سے لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور لوگ بیچارے کنفیوز بھی ہوتے ہیں, اور میں سب سے پہلے احرام کے حوالے سے 2-3 سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں,
اور جو آپ کے ذہن میں بھی باتیں ہیں تو وہ بھی ضرور ساتھ ساتھ ایڈریس کر دیجیے گا. جنرلی میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پہلی بات ہے احرام ہوتا کیا ہے, اور پھر یعنی مرد کا احرام کیا ہے اور عورت کا احرام کیا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے ڈیفینیٹلی, اور اس میں کیا کیا موٹی موٹی چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ذرا ذکر کر دیجیے دونوں کے حوالے سے. احرام کا بیسیکلی مقصد تو جو ہے نا وہ ہمبلنس اور عاجزی ہے, ٹھیک ہے. مطلب احرام کا مطلب یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننے سے مردوں کو منع کیا گیا. تو 2 چادریں ایک تہمت کی طرح باندھ لیں, ایک اپنے جو ہے وہ اوپر ڈال لیں, کندھوں کے اوپر ڈال لیں. عورتوں کا احرام بہرحال وہ تو عام جو وہ کپڑے سلے ہوئے پہنتی ہیں وہی احرام ہے, سفید کپڑے پہن لیں, اچھا ہے, اوپر سکارف اوڑھ لیا. ایک ان کے لیے نقاب کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے عورتوں کے لیے. تو بہرحال جو نقاب کا مسئلہ ہے عورتوں کا, تو وہ اگرچہ یہ بات صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو حالت احرام میں خاتون ہے وہ نقاب نہ کرے. اسی طرح یہ جو گلوز ہیں یہ پہننے سے بھی منع کیا گیا. لیکن اس میں ہمیں بعض دوسری روایات ملتی ہیں, مطلب صحابیات سے بھی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی, کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جب یہ حج کے لیے خواتین نکلتی تھیں تو اس وقت تو انہوں نے نقاب نہیں کیا ہوتا تھا, لیکن اگر سامنے سے کوئی قافلے آ رہے ہوتے تھے تو ان کو دیکھ کے یہ فوراً اپنا جیسے گھونگھٹ نکالنا کہتے ہیں اس طرح سے کر لیا کرتی تھی, اپنا چہرہ چھپا لیا کرتی تھی, یا اپنا سکارف یا اپنی جو سر پہ چادر ہے اوڑھنی ہے دوپٹہ ہے اس کو جو ہے وہ اپنے چہرے پہ ڈال دیا, اس کو چھپا لیا. تو اگر کوئی خاتون اس طرح سے کر لے نقاب تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یعنی نقاب جس سے منع کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو خاص طور پہ مطلب اس کو فیس کورنگ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, مطلب اس کو اسی لیے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے, یا مطلب فیس کور کے لیے. باقی یہ ہے کہ ایک کپڑا جو اصلاً سر اوڑھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, جیسے اسکارف ہے, اوڑھنی ہے, خمار جسے کہتے ہیں, اور اس کو اگر اس نے فیس کور کے لیے استعمال کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بیسیکلی یہ ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب دوسرے جیسے سوالات اس میں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ احرام کی حالت میں غسل کرنا, لوگ سمجھتے ہیں شاید غسل نہیں کیا جا سکتا. اس طریقے سے احرام اگر گندے ہو گئے ہیں, فار ایگزامپل چادریں گندی ہو گئی ہیں, پسینہ بہت آتا ہے, گرمی بہت ہوتی ہے, وہ اس کے حوالے سے بتا دیجیے. اسی طریقے سے جوتا یا ساکس پہننا کسی وجہ سے, اور پھر اس طریقے سے سر کو کور کرنا. آج کل تو بہت گرمی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے, آسانی کرے ان کے لیے. تو ایسے موقع کے اوپر کوئی امبریلاز یوز کرنا, یا ایون وہ پی کیپس ہوتی ہیں, یا پھر کوئی ایسی کوئی ٹوپی لے لینی جس سے گرمی سے انسان بچ سکے کس طریقے سے, تو ان طرح کی چیزوں کا استعمال. دیکھیے بہت ساری تو ہمارے یہاں مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کو, میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے احرام کی چادریں ہم نے کھول دیں, تو چونکہ احرام کھولا بھی اسی طرح سے ہی جاتا ہے کہ آپ چادریں کھولتے ہیں اور ہم کیجول ڈریس میں آ جاتے ہیں, بالکل صحیح. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا احرام کھل جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ غسل بھی کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں, ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں غسل کیا. آپ احرام کی چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اپنے ساتھ 3-4 چادریں رکھنی چاہیے احرام کی, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں ایک ڈبیٹ ہمارے یہاں بعض علماء نے پیدا کی ہے کہ جی صابن وغیرہ جو ہے وہ استعمال کریں یا شیمپو استعمال کریں کہ نہ کریں. اس میں بھی 2 آراء ہیں, کیونکہ اصل جو ممانعت ہے نا وہ تو خوشبو کی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ خوشبو کے بغیر ہے تو اس میں تو کسی نے بھی منع نہیں کیا, میلز فیمیلز دونوں کے لیے. ہاں, اور اگر اس میں خوشبو ہے صابن میں یا شیمپو وغیرہ میں تو پھر ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی. لیکن اس میں بھی میرے خیال میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے کہ آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں, شیمپو بھی بھلے اس میں خوشبو ہو, کیونکہ وہ خوشبو کے حکم میں نہیں ہے. مطلب صابن جو ہے وہ خوشبو کے لیے نہیں بنایا گیا, بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہ کلیننس ہے, صفائی ستھرائی ہے, ٹھیک ہے. خوشبو اس میں ایسی چیز ہے جو کہ مرجو ہے, جیسے کوئی بیری وغیرہ کا بیری کوئی استعمال کر لیتا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی ٹہنی استعمال کر, کوئی حرج نہیں ہے. شیمپو بھی اگر کسی نے استعمال کر لیا, وہ عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا کہ مسائل میں سختی کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے وہ صابن سے ہاتھ دھو لیے تو دم دے دیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ قربانی دیں, تو وہ دم پڑ جاتا ہے, تو وہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جو جوتے کا مسئلہ ہے خاص طور پہ, جوتے میں جو ہے جو روایتوں میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اچھا, تو اگر آپ کوئی بند جوتا بھی پہن لیں کوئی حرج نہیں, جس سے آپ کی جو پاؤں کے اوپر کی ہڈی ہے وہ کور بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اچھا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں آناف نے کچھ مسائل میں ذرا انٹرپریٹیشن ذرا ڈفرینٹ کی ہے, کیونکہ وہ حدیث میں کعب کے لفظ ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کعب کا مطلب ہے ابری ہوئی ہڈی. تو ابری ہوئی ہڈی ایک تو سائڈ والی ہے, اور ایک ابری ہوئی ہڈی جو آپ کے وہ جو پاؤں کے درمیان میں اوپر سے جہاں سے آپ, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کے کور نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ کینچی چپل ہو رہی ہے اور وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ کعب جو ہے عام طور پہ جو ہے وہ عرفن عربی لغت کے اندر کعب کہتے ہیں, ٹخنے کو ہی کہتے ہیں بس. تو ٹخنا جو ہے وہ آپ کا کور نہیں ہونا چاہیے. باقی بند جوتا آپ پہن لے تو کوئی حرج کی بات. اس کا مطلب ساکس کو نہیں, ساکس کو تو اوائڈ کرنا پڑے گا.
اس کو موزے وغیرہ بھی ہوں تو وہ بھی ایسے نہ ہوں کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ ٹخنا جو ہے وہ اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں نا آج کل ایک یعنی احرام آ رہا ہے، مطلب ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا. اب اگر لوگوں نے بہت سی اس میں جدت وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں. میں نے خود دیکھا احرام کے اندر، تو احرام کچھ لوگوں نے باندھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نا کچھ لکھا، کوئی چیزیں سلائی کی ہوتی ہیں احرام کے اوپر ہی، کوئی نا یعنی کمپنی کے کوئی ٹیگ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک گروپ کا نام لکھا سلا ہوا ہوتا ہے باقاعدہ، یہ اس کے اوپر امپرنٹڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے آج کل کہ ایک احرام آتا ہے جو بالکل آلریڈی نا پہلے سے ہی نا وہ گول ہوتا ہے، یعنی وہ اس طریقے کی کھلی چادر نہیں ہوتی، وہ آلریڈی راؤنڈڈ فارم میں ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک کپڑا ہے جو، اچھا وہ انہوں نے سیا نہیں ہوتا، وہ ایسے گول کپڑا ہوتا ہے، تو وہ ذرا پہننا آسان ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا لوگوں کی کنوینئنس کے لیے. تو اس طرح کی چیز خاص طور پہ اگر کوئی اس کے اوپر امپرنٹڈ ہو، کوئی چیز اس پہ ٹیگ لگا ہو، ایون سلا ہو یا انسلا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اس طرح کا راؤنڈ احرام ہے کوئی بھی نہیں. اب آج کل یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ہاں نیچے تہبند جب باندھنی ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں باندھنا آتا نا، اب وہ بیچارے پورے اس پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کپڑا مل جائے مثال کے طور پہ ایسا نیچے سے الاسٹک لگا ہو یا پھر آلریڈی وہ راؤنڈڈ ہو، تو کوئی اس طرح کی چیز گنجائش نکلتی ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سلے ہونے سے مراد بھی یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے باقاعدہ جیسے کہتے ہیں درزی سے آپ کپڑے سلواتے ہیں، دیکھیں اگر چادروں کو بھی آپ نے کناروں سے سلائی لگوا لی ہے، اور عام طور پہ چادروں کے کناروں کے اوپر سلائی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چادر بھی جو آپ بستر پہ ڈالتے ہیں تو اس کو سلا ہوا کپڑا نہیں کہتے، ٹھیک ہے. وہ جو تھوڑی بہت آپ سلائی لگاتے ہیں اس کو سلا ہوا کپڑا نہیں کہتے. تو اگر اتنی سلائی وغیرہ اگر آپ نے اس کو لگائی ہوئی ہے، وہ چادروں کو لگی ہے یا ویسے ہی آپ نے اس کو، تو وہ اسی طرح مطلب یہی مسئلہ پیدا ہوا نا بیلٹ کے حوالے سے. بیلٹ کے حوالے سے تو بیلٹ آپ بالکل باندھ سکتے ہیں، اس میں عام طور پہ علماء کا یہ موقف ہے. تو سلے ہوئے سے مراد عرف میں جس کو سلا ہوا کپڑا کہتے ہیں، صحیح یہ مراد ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں نے جیسے ذکر کی تھی وہ رہ گئی ٹوپی، خاص میں گرمی کے حوالے سے امبریلا کا استعمال اور ٹوپی. دیکھیے ٹوپی تو ظاہری بات ہے منع کیا گیا نا، وہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ احرام کی حالت میں آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے. اس میں مقصود وہی ہمبلنس عاجزی ہے، ٹھیک ہے. مرد کے لیے ٹوپی جو ہے جائز نہیں ہے، اگر وہ مطلب احرام کی پابندیوں میں ہی ہے کہ وہ ٹوپی نہیں پہن سکتا. ہاں باقی امبریلا وغیرہ لے سکتے ہیں، چھتری وغیرہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سر کور کرنے سے منع کیا گیا. اگرچہ اہل تشیع میں یہ موقف عام ہو گیا کہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس بس میں بھی نہیں بیٹھتے جس کے اوپر جو ہے وہ چھت ہو، ٹھیک ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ ذرا زیادہ سختی ہو گئی ہے، کیونکہ سر کور کرنے سے مراد یہی ہے کہ سر کور نہ ہو، یہ نہیں کہ سر کے اوپر کوئی چیز صحیح نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی طرح ایک اور چیز جو ہے، کیا احرام کی حالت میں، جیسے ہم نے خوشبو وغیرہ کا ذکر تو آلریڈی کر لیا، کیا کھانے پینے کے حوالے سے کوئی احتیاط ہے وہاں پہ کہ یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں پی سکتے، یہ نہیں کھا سکتے؟ کچھ لوگوں نے ڈیبیٹ پیدا کی کہ جی کافی کے اندر الائچی ہو، دار چینی ہو، ٹھیک ہے. اب یہ بھی تو خوشبویات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں لوگ وہ ڈال لیتے ہیں، زعفران ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی میں، چائے میں. تو کیا ایسی کوئی چیز اگر آپ کھا پی لیتے ہیں تو کیا یہ خوشبو کے اس میں ضمن میں آتے ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں خوشبو میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جیسے کیوڑا وغیرہ ڈال لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں مطلب کھانے پینے میں، تو وہ اچھا لگتا ہے. تو اس کا مقصود خوشبو نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو ذائقے دار بنانا مقصود ہوتا ہے. تو اصل میں ہمیں مقصود کو دیکھنا چاہیے، آبجیکٹیو کو دیکھنا چاہیے، زیادہ مطلب سختیاں، پابندیاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پیدا نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ ایک ماؤتھ اسپرے یوز کرتے ہیں لوگ، ماؤتھ اسپرے بھی یوز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے منہ کی اسمیل کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا اس کے حوالے سے کیا؟ نہیں وہ نہ کرے، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو باقاعدہ خوشبو ہے نا، ہاں اس کو ہم خوشبو کہتے ہیں. باقی لیکن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وہ صفائی کے لیے، وہ صفائی کے لیے، اصل میں مقصد کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی صفائی کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں چلیں احرام کے حوالے سے کافی چیزیں ہوگی، میقات کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو میقات کا کانسیپٹ کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف آپشنز دی جاتی ہیں، تو لوگوں کا سوال ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ یعنی حج کا احرام گھر سے باندھنا، یہ ایئرپورٹ سے ظاہر ہے وہ میقات پہلے، کیونکہ عام طور پہ میقات پہ احرام باندھا جاتا ہے، تو کیا گھر سے باندھنا چاہیے یا ایئرپورٹ سے باندھا جائے، کیا سین ہونا چاہیے؟ پھر اس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں یہاں سے خاص طور پہ یا دیگر علاقوں سے جو ٹریول کر رہے ہیں، ان کا کیا میقات ہوتا ہے، اور وہ یعنی میقات میں کرنے والے کام کیا ہیں پرائمریلی، یہ پھر وہ مقصد کیا اس کا، وہ تھوڑا سا. کہ میقات تو بیسیکلی جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ جی حدود حرم کے گرد یا حرم کے گرد جو ہے وہ ایک باؤنڈری ہے جس کو میقات کہا گیا. اس باؤنڈری کو کراس کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ حج کی یا عمرے کی نیت بھی کرنی ہوتی ہے، احرام بھی باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. تو ہمارے عام طور پہ لوگ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہیں، اچھا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بائی ایئر جب آپ سفر کر رہے ہیں، اگرچہ ٹھیک ہے وہاں پہ وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جی ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ، تو لوگ کچھ ہوائی جہاز میں بھی احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پتہ تو انسان کو کچھ نہیں ہے، سو جائے کچھ ہو جائے. تو اب اگر آپ نے بغیر احرام باندھے میقات کو کراس کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، مطلب ایک بلنڈر ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے
تو بہتر ہے کہ بندہ ایئرپورٹ سے جو ہے وہ احرام یعنی پہلے سے باندھا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں باندھنا آپ نے. پہلے سے باندھ لے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ نے بغیر احرام کے میقات کراس کر لیا، اندر چلے گئے، تو پھر حکم یہ ہے کہ باہر واپس آؤ. اب مسئلہ یہ کہ آپ پیدل تو ہیں نہیں، آپ تو باہر واپس نہیں آ سکتے ہیں، آپ تو باہر سفر کر رہے ہیں، تو اس میں پھر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک دم دیں. اچھا، یہ جو آپ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں دم دیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. یہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں اور ہر جگہ ہر کتابوں میں لکھا ہوا ہے دم دیں. دم دینا تو دم درود بھی ہمارے یہاں بہت معروف ہے. وہ اور معنی میں، جھاڑ پھونک کے معنی میں. دم سے مراد خون ہے. اچھا، یعنی اگر حج کے واجبات میں سے جو چیزیں حج میں واجب ہیں، اگر ان میں سے کوئی واجب رہ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، یا حج میں کوئی غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو پھر کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوئی دم دے. مطلب ایک قربانی آپ نے دینی ہوتی ہے، وہاں بیت اللہ کی نظر کرنی ہوتی ہے، مطلب بکری ہو گئی، بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان میں تقسیم ہو جاتی ہے. اس کو دم دینا کہتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو احرام کے حوالے سے رہ گئی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے احرام ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اس احرام جسے کہتے ہیں نا کہ وہ انویلڈ ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر انسان میاں بیوی کے تعلقات آپس میں اگر فار ایگزامپل قائم ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے خواتین کو حیض آ جاتا ہے، یہ اس طرح کا معاملہ، تو کیا اس سے احرام جو ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں نا، ان میں سب سے بڑی پابندی تو یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ایون کہ بوس و کنار سے بھی منع کیا گیا. اچھا، ٹھیک ہے، اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا. اور لیکن اس میں تھوڑی سی ڈبیٹ ہے. ڈبیٹ یہ ہے، یا تفصیل آپ کہہ لیں کہ جی اگر تو اس نے شہوت کی وجہ سے اس کا بوسہ لے لیا تو پھر تو دم ہے باقاعدہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر اس نے ویسی، وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جی شفقت کی وجہ سے، محبت میں آگے ویسے ہی اگر اس نے اس کا بوسہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے اوپر دم نہیں ہے. ٹھیک، اس میں دم نہیں. ہاں، جو تعلق کی زوجیت ہے نا، وہ تو خیر آپ کا حج فاسد کر دیتا ہے. اچھا، اگر تحلل اول، وہ تحلل اول کہتے ہیں، یعنی 10ویں جو ذی الحجہ کو ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، 4 اعمال ہیں. سب سے پہلے آپ بڑے ستون کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جا کے قربانی دیتے ہیں. قربانی کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے بال منڈواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں. تو یہ 3 اعمال کے بعد آپ اپنا احرام کھول دیتے ہیں 10 ذی الحجہ کو. اس کو تحلل اول کہتے ہیں، یعنی پہلی. اگر اس سے پہلے یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے اگر اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس کا حج ختم. اچھا، حج ختم اس کا ہو گیا. اسے ایک اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی، ساتھ میں دوبارہ حج کے لیے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی کنسیڈر نہیں ہے. تو وہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے نا. ہاں، تحلل اول کے بعد اگر اس نے جو ہے وہ تعلق کی زوجیت قائم کیا تو پھر اس کے لیے ایک دم ہے. کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جیسے اینڈ تو آپ نے بتا دیا، سٹارٹ کب سے؟ جب سے احرام باندھا تب سے؟ احرام 8 ذی الحجہ کو آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ 3 دن ہے، کوئی زیادہ بڑے تو نہیں. آپ 3 دن صبر کر لے بندہ. اصل میں لوگوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. یہ بات، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو اتنا ایشو نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا وہ. لیکن یہ کہ یہ اتنے بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور ایک اونٹ کی قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کی پابندیاں جو جیسے ناخن کاٹنا، ناخن نہیں کاٹ سکتے آپ. اپنے بال جو ہے وہ آپ نہیں کٹوا سکتے حالت احرام میں. ٹھیک ہے، کنگھی کر سکتے ہیں؟ کنگھی جو ہے نا، اس میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی جس کے بال گرتے نہ ہو تو وہ کر لے. اچھا، جس کے بال گرتے ہوں تو وہ کنگھی نہ کرے. ٹھیک ہے. ہاں، غسل کر سکتا ہے. اب غسل کرتی اگر اس نے ہاتھ پھیر لیا تو کوئی حرج نہیں، اس سے بال گر بھی گئے تو اس پہ بھی کوئی دم ہم نہیں ہے. اب بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے یا خواہ داڑھی سے کھیلنے کی، اس سے بھی بال گر جاتے ہیں. اچھا، لوگ اسی پریشان ہو جاتا ہے دم تو نہیں پڑ گیا. نہیں، ایسی بات نہیں. غیر ارادی طور پہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو خارج کرنے سے بعض اوقات بال ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے. بال اکھیڑنا، بال کٹوانا، اسے مراد پراپر انٹینشنلی نیت سے اگر کوئی بندہ یہ کام کرے. ناخن کاٹنا یا شکار کرنے سے منع کیا گیا، ایون کہ نکاح کرنے سے منع کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، دنیاوی کاموں سے ذرا جو ہے نا کٹ آف ہو کے، یہ مراد ہے. ڈاکٹر صاحب، عمرے کا موٹا سا طریقہ بتا دیں، اور خاص طور پہ عمرے کے بعد جو خاص طور پہ ایک چیز جو بہت وہاں پہ دیکھی گئی ہے وہ ہے بحث سر کے بالوں کے منڈوانے کے حوالے سے. کچھ لوگ حلق کرتے ہیں، کچھ قصر کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ پورے بال منڈواتے ہیں اور کچھ جو ہے نا تھوڑے سے رکھتے ہیں. کچھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک تھوڑی سی زلف پکڑ کے تھوڑی سی کاٹ لیتے ہیں. فیمیلز کے حوالے سے کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں پریکٹیکلی دونوں کے حوالے سے ذرا یہ. اچھا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہی ہے کہ مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ قصر وغیرہ کروا کے آتے ہیں، تو مطلب حج پہ یا عمرے پہ. تو عام تو لوگوں میں نہیں ہے نا، لوگوں کو تو یہی پتہ ہے کہ جی ٹنڈ کروانی جو ہے بس یہی ہے. آپ حج اور عمرہ کر کے آئیں تو آپ کی ٹنڈ ہونی چاحیے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اس کا حج ہوا ہے کہ عمرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. عام طور پہ مسکنسپشن یہی. تو عمرے میں بیسیکلی 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو احرام ہے. ٹھیک ہے، وہ میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کر لی. اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہوگی. طواف کرنے کے بعد تیسری چیز سعی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے. ٹھیک ہے.
صحیح کے بعد پھر چوتھی چیز ہے کہ آپ اپنے بال جو ہے نا حل کروا لیں، ٹین کروا لیں تو زیادہ اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محلقین کے اوپر رحم فرمائے رحم فرمائے رحم فرمائے. پھر کسی نے کہا جی مقصرین کے لیے بھی کر لیں مطلب جو بال اپنے چھوٹے کرواتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بھی دعا فرمائی. تو مقصرین یعنی قصر کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. تو بال چھوٹے بھی کروا لیں کوئی اگر، ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹین کروانا یا بال منڈوانا یہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی بال چھوٹے کروا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. عورتیں جو ہے وہ ایک پور کے برابر کہا جاتا ہے، مطلب 1 انچ کے برابر نیچے سے اپنے بال کاٹ لیں، خود ہی کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. مرد بھی اگر اتنے کاٹ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب چھوٹے کرانے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ نے مشین رکھوانی ہے. جیسے ہم عام طور پہ آپ کا 15-20 دن کے بعد جیسے اب آپ کا ایک روٹین ہوتی ہے، آپ بال چھوٹے کروا لیتے ہیں تو وہ قصر بھی کافی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب وہ جو ایک زلف پکڑ کے کاٹتے ہیں یا پھر پورے یعنی پورے سر سے کٹوانے ہیں یا صرف ایک زلف بھی کافی ہے؟ نہیں، وہ تھوڑے سے قصر میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ تھوڑے سے بھی کاٹ لیں تو وہ بھی کام ہو جاتا ہے پورا، اور خواتین کا بھی اس سے معاملہ مکمل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمارے پاس جو ہے طواف کے حوالے سے میں سوالات کچھ کرنا چاہوں گا آپ سے. طواف کے حوالے سے بہت سے سوالات آتے ہیں اور لوگ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کے سرکلس اگر وہ بھول جائیں تو پھر کیا کیا جائے. یہ ہمیں اکثر مسئلہ آتا ہے لوگوں کو بیچارے، کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، لوگ بیچارے گرمی ہوتی ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر طواف کے حوالے سے یعنی اس کی کچھ اہم چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں لوگ عام طور پہ جس کے بارے میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک تو طواف میں یہی آپ کی والی بات ہے، اس میں نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو یہ شبہ ہو گیا ہے نا کہ 3 رکعتیں پڑھی یا 4 تو آپ کم کنسیڈر کریں. تو طواف میں بھی اگر آپ کو شبہ ہو گیا ہے کہ 3 چکر ہوئے ہیں یا 4 تو آپ کم کنسیڈر کریں. زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ظاہر بات ہے 1 چکر زیادہ ہی ہو جائے گا نا. دوسری جو ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ ہے وضو کے حوالے سے کہ بغیر وضو کے طواف کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں. اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن بہتر رائے یہی ہے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں دی، طواف میں دے دی ہے. تو طواف میں خیر کی بات کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف میں وضو کر لینا چاہیے، بہتر محتاط رائے یہی ہے. ہاں، دوران طواف اگر وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو پھر دوبارہ جائے وضو کر کے آئے تو وہیں سے شروع کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. 4 چکر ہو گئے یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں پھر اس کے بعد وہیں سے شروع کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، اگر کوئی معذور ہے تو وہ ویل چیئر پہ طواف کر لیں، ورنہ تو طواف جو ہے وہ پیدل ہی ہے. ہاں، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ لوگ خواہ مخواہ اس میں طواف کی حالت میں گپ شپ لگاتے ہیں، فون کالز لے لیتے ہیں، تو اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت کا مقام ہے، عبادت کی جگہ ہے، دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. مطلب ذکر اذکار میں جو ہے وہ اپنا وقت زیادہ صرف کریں. پھر ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف جب شروع کیا ہے تو وہ حجر اسود کے ساتھ والی جو لائن ہے وہاں سے شروع کیا ہے، اینٹی کلاک وائز 7 چکر آپ نے لگانے. تو اگر موقع ہو تو انسان حجر اسود کو بوسہ دے، ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ موقع ہوتا نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے. اب ایسے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ زبردستی کرتے ہیں، دوسروں کو حاجیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اس کو کندھا پکڑ کے کھینچ کے پیچھے کرے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ کے جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے کے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اذیت دے کے ہم کون سی نیکی کر رہے ہیں. بالکل اس پہ لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے خاص طور پہ کہ حج کے دنوں میں جیسے قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ایک تو کوئی بھی بے حیائی کا کام نہیں کرنا، میاں بیوی کا جو بھی تعلق ہے، اسی طرح سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا اور کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا. تو کسی حاجی کو آپ سے اذیت نہ پہنچے، یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ وہاں سب ہی ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں، بندہ آوازار ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، بہت مشقت طلب کام ہے. مطلب یہ جوانی کی عبادت ہے، یہ بات ٹھیک ہے. میں نے جب حج کیا تھا، پرانی بات ہو گئی، اب تو 15-17 سال ہو گئے، میں دیکھا کہ جو بوڑھے رل جاتے ہیں بیچارے، رل جاتے ہیں. تو ایک انڈین خاتون مجھے ملی تو وہ مجھے اس کی زبان نہ سمجھ آئی، اسے میری زبان نہ سمجھ میں آئی، پتہ نہیں کون سے کس علاقے سے. تو وہ پھر اس کے پاس اتفاق سے کارڈ تھا تو اس کو ڈھونڈتا میں اس کو. اور اسی طرح کتنے بوڑھے لوگ میں نے دیکھے رل جاتے ہیں، زبان بھی ان کو نہیں آتی، ٹریننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں تو یہ جوانی کی عبادت ہے. دوسری قوموں کو ہم دیکھیں تو وہ تو جوانی میں آتی ہیں، وہاں پر جوانی میں آتی ہیں. ہمارے یہاں یہ رجحان بن گیا کہ جی اب کسی کام کا نہیں رہ گیا، بوڑھا ہو گیا تو اب وہ جا کے حج کر کے آئے. اور کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے واپس ہی نہ. اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں بڑھاپے میں کہ جی اللہ اتھی لائے ادھر سے واپس نہ آئے ادھر ہی. وہ تو خیر بہرحال ایک اب دیکھیں شوق ہے. اچھا میں وہاں نا حرم میں بیٹھا تھا تو ایک انڈین میرے ساتھ ہی تھے، تو ایسی گپ شپ شروع ہو گئی. تو مجھے بتانے لگے کہ میں کوئی 10ویں دفعہ آ رہا ہوں حج پہ. اچھا. تو میں نے کہا کیا چیز آپ کو لے کے آتی ہے؟ کہتے بس ایک خواہش ہے کہ میری یہاں پہ وفات ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. اب لوگوں کا دیکھیں شوق ذوق دیکھیں، اور کوئی شوق ہے بڑی بات ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز خاص طور پہ جو آپ نے وضو کے حوالے سے سوال کیا، جیسے طواف کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا یہ پورے حج کے دوران وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے یا صرف طواف کے اندر، جس میں اور بھی ایونٹس آتے ہیں نا، رمی بھی آتی ہے، اور بھی ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہے؟ نہیں، باقی تو ان کے لیے تو دیکھیں نا، وہ تو رمی ہو گئی، یا اسی طرح مزدلفہ یا عرفات میں وضو کی حالت میں رہنا بہتر ہے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے. طواف کے حوالے سے صرف یہ بات ہے، کیونکہ طواف کو نماز سے مشابہ قرار دیا گیا، تو اس میں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین کے حوالے سے جو سوال بڑا اہم ہے کہ مینسز اسٹارٹ ہو گئے. اچھا 2-3 سوال اس سے اہم ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کئی خواتین جو ہیں آج کل ایک آپشن آتی ہے کہ جانے سے پہلے ہی کچھ ایسے ان کو میڈیکیشن ملتی ہے جس سے ان کے مینسز پیریڈ وغیرہ رک جاتے ہیں. تو پہلی سوال تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کے چیز اڈاپٹ کرنا، سارا بندہ اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات ہے کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، بالفرض وہ نہیں کرتی ان کا احتیاط، وہاں پہ جا کے کسی بھی موقع میں، طواف کے دوران، عمرے کے دوران، یا ایون حج کے دوران، کسی جگہ پہ بھی اگر یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی سولوشن کیا ہمارے سامنے؟ دیکھیے، میرے خیال میں میڈیسن استعمال کرنے میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. ہاں، میڈیکل جو ہے وہ قباحت ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. ہاں، ڈاکٹر اگر کوئی 2 ڈاکٹر سجیسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کر لیں، مطلب اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ خواتین کے مطلب سرکلس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیے، جب بھی آپ فطرت کے ساتھ کھیلیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے، یہ بات ہے، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. باقی وہ میڈیکل ریزن جو ہے وہ کسی فزیشین سے معلوم کر لیں. دوسری جو بات ہے نا کہ اگر کوئی خاتون کے وہاں پہ مینسز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس ہیں. صرف ایک چیز سے منع کیا گیا، طواف. کیونکہ طواف میں تو آپ نے مسجد میں جانا ہے نا، تو مینسز میں پیریڈز میں عورت کو جو ہے وہ طواف سے منع کیا گیا، مطلب وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. باقی تو دیکھیں سعی ہے، سعی کی جگہ ایون جو مسا جسے کہتے ہیں، صفا مروہ، وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ یہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے، تو عورت سعی کر سکتی ہے. سعی کے علاوہ کیا ہے، وہ تو اب آپ نے رمی جمار کرنا ہے تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ سب اب مسجد سے باہر ہے. تو وہ منا میں ٹھہرے، وہ مزدلفہ میں رات گزارے، وہ عرفات میں قیام کرے تو سب کرے، ٹھیک ہے. باقی نماز اس کے لیے نہیں ہے، تو باقی سارے کام کرے گی، وہ سارے کام کرے گی، ٹھیک ہے، حج اور عمرے کے، لیکن صرف طواف نہیں کرے گی. طواف کو وہ مؤخر کر دے. اچھا، طواف کو مؤخر کر دے، پھر جب وہ پیریڈز مطلب اس کے ختم ہو جائیں، پاکی اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر اس میں وہ طواف کر لے. ہاں، ایک مسئلہ اس میں البتہ آتا ہے، وہ بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی 10 جو ہے نا ذی الحجہ کو آپ کے 4 اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں سب سے پہلے تو آپ جب آپ وہاں سے آئے، عرفات سے آپ مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے آپ منا میں آ گئے، تو آپ نے جو ہے وہ جمرہ جو کبرا ہے اس کو آپ نے رمی کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا قربانی کی، قربانی کے بعد آپ نے حل کروا لیا، احرام کھول دیا. اب ایک چوتھا کام ہوتا ہے، وہ ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت، ٹھیک ہے. وہ آپ 10 کو کر لیں، 10 کو نہیں کر سکتے 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں. اب ایک عورت کے مطلب 10 کو پیریڈ شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اب اصل میں تو اس کو وہ مؤخر کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، 12 کے بعد بھی مؤخر کر سکتی ہے. لیکن اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی فلائٹ کے شیڈول ہے، وہ آپ کے اس میں اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ رکن ہے، طواف افاضہ جو ہے، طواف زیارت، وہ رکن ہے. اگر وہ رہ جائے نا تو آپ کا جو ہے وہ ہاں حج انکمپلیٹ ہے. تو اب اس میں علماء پھر یہ اجازت دیتے ہیں کہ اچھی طرح سے لنگوٹ کس لے. مطلب آج کل تو اب ظاہری بات ہے، وہ لنگوٹ سے مراد مطلب یہ کہ پیڈز وغیرہ اچھی طرح سے پہن لے اور پھر جا کے کر لے. اگر اس کی کوئی وہ یہ مسئلہ ہو کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہے، تو پھر وہ طواف کر لے. اضطراری کیفیت میں آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک وہ ایکسیپشن نکالی گئی ہے. یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لیکن اگر کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے اس کے پاس، پھر وہ اس کو ڈیلے، پھر اس کو مؤخر کرے گی، اپنی پاکی اور طہارت تک مؤخر. یعنی کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا، صرف یہ کہ طواف کو وہ کیا کریں گی، مؤخر کر دیں گی، باقی سارے کام انہوں نے باقی سارے کام اس نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اسی طریقے سے ہمارے پاس جیسے فار ایگزامپل طواف کے حوالے سے کچھ چیزیں، ایک دو چیزیں میرے ذہن میں تھیں. جیسے مثال کے طور پہ آج کل ہمارے ہاں یعنی عمرے کے حوالے سے، جیسے عمرے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب جلدی حاجی چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس آپشن ہوتی ہے، وہ عمرہ کرتے رہتے ہیں. وہاں پہ کوئی ملٹیپل عمرے کرنا چاہے تو کیا یہ مسجد عائشہ والا جو معاملہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے دوبارہ جا کے مسجد عائشہ سے دوبارہ جا کے احرام باندھ لیں بجائے میقات پہ ایکچولی جانے کے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ لوگ بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں. ہاں، اس میں اصل میں نا ایک بات ہم واضح کر دیں کہ بیت اللہ کے گرد 2 حدود ہیں، ایک حدود حرم ہے، ایک میقات کی حدود ہے. حدود حرم جو ہے یہ چھوٹا دائرہ ہے، ٹھیک ہے. اور جس میں حرم کی حدود سے مراد یہ ہے کہ ان حدود کے اندر بھی کچھ پابندیاں ہیں، وہ حالت احرام کی وجہ سے نہیں ہے.
اچھا. ہاں مثال کے طور پہ حدود حرم میں آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے, مطلب قصاصاً بھی قتل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جنگ کرنے سے حدود حرم میں منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے حدود حرم میں جو ہے وہ جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹا جا سکتا, جانوروں کو نہیں ایون کہ مارا جا سکتا, انسیکٹس کو نہیں مارا جا سکتا الا یہ کہ کوئی موذی جانور ہو, ٹھیک ہے. ہاں ویسے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ حدود حرم ہے. حدود حرم کی بھی کچھ پابندیاں ہیں. حرم کی حدود میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے پرامن پیسفل بنانا تھا بیت اللہ کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو, تو اس لیے اس کی ایک باؤنڈریز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ حدود حرم سے نکلتے ہیں. مسجد عائشہ تو وہ ہوا بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, تو ان کو مطلب مینسز پیریڈس کا معاملہ ہوا, تو ان کا عمرہ جو ہے وہ اب رہ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ جا کے احرام باندھ لیں, یعنی حدود حرم سے باہر نکل جائیں. وہ تقریباً آپ کہہ لیں 5 کلومیٹر ہے تقریباً بیت اللہ سے. میقات جو ہے وہ کافی باہر کر کے ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں کافی دور ہے, وہ دوسری باؤنڈری ہے میقات کی. تو اب اس میں کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کی خاتون جس کو کوئی ایسا عذر ہو تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ یہاں مسجد عائشہ سے کیا کرے, جا کے ٹیکسی کروا کے لوگ جاتے ہیں اور وہ عمرہ کر لیں. لیکن کچھ علماء جو ہے نا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں, عام آدمی کو بھی اس کی اجازت ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیں وہ انتظامی اعتبار سے سوچتے ہیں سعودی علماء, وہ کہتے ہیں جی رش بڑھ جائے گا, ہر بندہ ہی عمرہ کر رہا ہے, رش بڑھ جائے گا, ظاہری بات ہے. وہ اور اعتبار سے سوچ رہے ہیں. ہمارے ہاں کا جو عالم ہے نا انڈو پاک ہے, کہتا ہے یار پوری زندگی وہ بیچارہ پیسے جمع کرتا ہے اور ایک دفعہ اسے وہ اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہے, اور جتنی اس کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں دادی کا بھی کر لوں, نانی کا بھی کر لوں, چاچے مامے کا, سب کا عمرہ کر لوں. اور والدین کا خاص طور پہ لوگ اگر حیات نہ ان کا دل ہوتا ہے لوگوں کا. تو اب مسئلہ گھر تو نیکی رہے نا, گھر تو نیکی رہے, تو اب اسے ایک انسپریشن ہے کہ یار میں عمرہ کر رہا ہوں. اب آپ کہتے ہیں جی وہ طواف کرے, طواف سے اسے وہ انسپریشن ملتی نہیں ہے, موٹیویشن ملتی نہیں. تو میرے خیال میں اس میں نا اجازت دے دینی چاہیے, الاؤ کر دینا چاہیے. اللہ کا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سے اجر دیں گے, لوگ کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دعاؤں کے حوالے سے سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, کیا پورے حج میں یا عمرے کے دوران کوئی مخصوص دعائیں بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ سعی کے وقت, اس طریقے سے طواف کے دوران, یا پھر جنرل عمومی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, اور کوئی اسپیسیفک اس حوالے سے چیزیں؟ دیکھیے کچھ دعائیں تو ہمیں ملتی ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی سے لے کے نا حجر اسود تک, یعنی رکن یمانی بیت اللہ کا ایک کونا ہے اور اس کے بعد اگلا کونا حجر اسود ہے, تو آپ نے اس میں یہ دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا صفا اور مروہ کے اوپر آپ نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعائیں مانگی, یا وہاں پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. کچھ دعائیں تو ہمیں ملتی ہیں, لیکن عام طور پہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک دعائیں ہمیں ملتی ہوں. تو اس میں کوئی بھی دعا, ذکر اذکار, تلاوت, جیسے عرفات میں بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مزدلفہ میں بھی, اور اسی طرح سے طواف میں بھی, اور سعی کے دوران بھی کچھ بھی دعائیں کر سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب اگر کسی بندے کو وہ جو مسنون دعا ہے وہ بالفرض نہیں آتی, تو کیا اس کے اوپر کوئی دم تو نہیں ہوگا اسپیسیفک؟ نہیں, کوئی دم نہیں. دعائیں تو ویسے ہی ایک سنت عمل ہے نا. دم ہوتا ہے کہ اگر کوئی واجب آپ کا رہ جائے تو اس وقت دم جو ہے وہ آپ کو پڑتا ہے, حج کی واجبات میں سے. ڈاکٹر صاحب یہ حج مبرور کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. حج مبرور کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ کیا اگر ایک بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لیتا ہے تو کیا اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی ایک مثال فائنینشلی ذرا عمرہ سستا ہوتا ہے, تو کیا یہ ہم آپشن دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ذرا تنگ دست ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ رمضان کے اندر عمرہ کر لیں, اگر آپ حج نہیں کر سکتے تو کوئی اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, ان کے لیے فلیکسیبلٹی؟ ٹھیک ہے, حج مبرور سے مراد تو ایکسیپٹڈ حج ہے, ٹھیک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اب 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, پتہ نہیں اب سب کا قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اللہ بہتر جانتا ہے. امید تو رکھنی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نا بیڈ انٹینشن کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں. یقین مانے میں نے خود حج کے موقع پہ دیکھا ہے, سرائکی, بہترین سرائکی بولنے والے, اور 10-10 ریال مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اچھا پھر جب وہ میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو وہ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی ان کا سیزن ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے آتے ہیں, اور اس وقت کی بات یہ تھی کہ 2-2.5 لاکھ روپے خرچ لگتا تھا حج کا, اور وہ 4 سے 5 لاکھ کما لیتے تھے. مطلب کہ 2-2.5 لاکھ خرچ کر کے آتے تھے اور وہ باقی ان کی بچت ہوتی تھی. تو ایسا افریقن کنٹری سے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں, کوئی چور چکاری کے لیے بھی آتے ہیں, جیب کترے بھی ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سرکاری حج پہ چلے جاتے ہیں, مطلب ہمارے یہاں جو وزیر مشیر وہ صرف شاپنگ کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں, سرکاری کھاتے میں عوام کے پیسے سے, بیت المال کے پیسے سے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ہمارے یہاں ایک المیہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو وہ ایسی ہے کہ جیسے نیو بورن بیبی, مطلب پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے, وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ حج مبرور کا بدلہ جو ہے, ایکسیپٹڈ حج کا بدلہ جنت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ بس قبول کرے انسان اپنی. ایک تو یہ ہے کہ انٹینشن خالص کر کے جائے اور اللہ سے توبہ استغفار کر کے جائے, اور اس کے حلال کے ساتھ, حرام کے رزق کے ساتھ. ہاں, سب سے اہم چیز یہ ہے. حرام کے رزق کے حوالے سے ڈبیٹ ہے اس میں میرے خیال میں, لیکن امام احمد بن حنبل کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں حج قبول ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں طیب کے علاوہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اور طیب مال سے مراد وہی حلال مال ہے. اچھا, دوسری جو بات ہے نا کہ رمضان میں عمرہ کرنا, یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے, یہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. تو اگر کوئی حج کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو رمضان میں عمرہ کر لے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے دے گے. یہ بات ٹھیک ہے, اس تناظر میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ ہے, قرضہ لے کے حج پہ جانا, یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں. گنجائش تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں قرضہ جو ہے نا وہ کوئی کمیٹی ڈالی بھی ہے, ابھی میں نے کمیٹی پوری نہیں دی لیکن میری باری آ گئی, مجھے مل گیا, اور کچھ لوگ نیت کے ساتھ ہی ڈالتے ہیں, تو اس میں کتنی, یعنی اس پر کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو وہ قرض ایسا ہے کہ جس کو وہ اتار دے گا جیسے کمیٹی کی صورت میں, ٹھیک ہے, ایک انسٹالمنٹ جاری ہے, قسط جاری ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ویسے جو ہے نا وہ قرض لے کے حج پہ نہ جائے, بلکہ اس میں بلکہ یہ ڈبیٹ بھی ہے کہ اگر ایک بندے پہ قرض ہے, ٹھیک ہے, اور وہ حج پہ جا رہے تو پہلے قرض ادا کرے یا حج پہ جائے تو پہلے قرض ادا کرے, ظاہری بات ہے. یا تو اس سے جس کا قرض ہے اس سے پہلے پوچھے کہ ہاں بھائی تم مطلب اس کو پسند کرتے ہو کہ میں حج پہ چلا جاؤں اور یہ تمہارا قرض لیٹ ادا کر دوں, تو ورنہ نہیں. اس میں کمرشل لونز بھی آ جاتے ہیں, ہاں, بزنس لونز. اگر ایک بندہ بزنس کر رہا ہے اور بزنس تو چلتا ہی لونز پر ہے, یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں, تو کیا اس میں اگر تو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بہت دفعہ میں آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں اس کو واپس کرنا ہے, اگر تو ویل ڈیفائنڈ ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ ایک سرکولر فارم میں چل رہا ہے آپ کا سسٹم, وہ تو اور بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ لیٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس سے جو ہے وہ اجازت لیں. صحیح. اور سب عمرہ کرنے کے بعد کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. ہاں, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی عمرہ کر لیا تو اب حج فرض ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں. عمرے کی استطاعت تھی, آپ نے عمرہ کر لیا, اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی استطاعت دے تو آپ حج بھی کر. اب تو حج ویسے بہت ہی مہنگا ہو گیا, مطلب 1.2 ملین تھا شاید لاسٹ ٹائم جو سرکاری تھا, 12 لاکھ کا, اور عمرہ 2 لاکھ میں آپ کا ہو جاتا ہے. بہت فرق ہے نا, بہت فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے, لوگ پیدل حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, باقاعدہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, لاگنگ بھی کرتے ہیں. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے, کوئی پیدل جا رہا ہے. تو کیا اس چیز کے لیے ہم کوئی, یعنی کوئی نیکی کا عمل ہے, کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ پھر وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں اور ان کی ہیلپ بھی کریں. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں, ایک بندے کا جوش اور جذبے کو تو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. مطلب یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک خاتون کو آپ نے دیکھا پیدل حج کے لیے جا رہی تھی, تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. مطلب سواری موجود ہے تو کیوں مشقت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہاں, اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ریزن جینوئن ریزن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسے شوق ہے, وہ پیدل ہی نکل کھڑا ہوا, وہ تو ہے. لیکن ایک بندے کے پاس وسائل ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اسباب ہیں, ذرائع ہیں, اس کے بعد وہ کہے کہ جی نہیں اب میں نے پیدل ہی کرنا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا, اس کو پسند نہیں کیا. بوجھ ڈالنا اس کو پسند نہیں کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس میں جب وہ شو آف کی چیز وہ ایلیمنٹ انوالو ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ایک دیکھا دیکھی کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. اچھا, وہ چونکہ خبروں کی زینت بنا ہے تو اب میں بھی بننا چاہتا ہوں, تو یہ بھی میں بھی جو ہے نا وہ بیت اللہ کا حج شروع کر دوں. ڈاکٹر صاحب, زندہ یا مردہ شخص کی طرف سے حج کرنا یا کسی عورت کی طرف سے حج کرنا, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, کسی بھی حالت میں ہو, کیا یہ اس طرح کی اجازت ہے؟ ہاں, دیکھیں, حج کیا جا سکتا ہے, اس میں ہمیں روایتیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ تھا اور وہ نا نیت کر رہا تھا لبیک ان شبرما. یہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ فلاں ہے, اس کی طرف سے میں کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے اپنا کرو. تو مطلب دوسرے کی طرف سے اگر آپ نے حج کرنا ہے تو پہلے آپ نے خود کا کیا ہو. اچھا, ہاں, خود کا کیا ہو, پھر آپ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. وہ میت بھی ہو سکتی ہے, میت کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں, میل بھی فیمیل دونوں. ہاں, زندہ شخص کی طرف سے بھی آپ حج کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, جب کہ وہ حج کی استطاعت نہ رکھتا ہو, مطلب معذور ہے, بیڈ پر ہے, ٹھیک ہے, صحت اس کی اجازت نہیں دیتی, تو آپ اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, بچوں کا حج جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ ایک وہ کچھ بچے پیرنٹس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو کیا انہیں یعنی اپنی جو پیوبرٹی ہے اس کے بعد ان کو دوبارہ اپنا حج کرنا ہے, یا پھر وہ نہ بھی کریں تو گنجائش نکلتی؟ ہاں, یہ ایک ڈبیٹ ہے. ویسے ایک روایت تو ہمیں ملتی ہے کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا اپنا بچہ کیا, گود میں اٹھایا ہوا تھا, تو کہنے لگی کہ جی یہ میرے ساتھ ہے, کیا اس کا بھی حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کا بھی حج ہے اور تجھے اس کا اجر ملے گا, مطلب اپنے حج کا بھی اور اس کے حج کا بھی, اور وہ گود میں اٹھایا ہوا تھا, مطلب اتنے چھوٹے بچے کا بھی ہے. تو لیکن اب یہ ڈبیٹ پیدا ہوئی کہ کیا اس سے اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے,
تو اس میں عام طور پہ موقع یہ ہے کہ اس کا فرض ادا نہیں ہوتا. بلوغت کے بعد اسے دوبارہ وہ فرض اگر اس کی استطاعت ہے تو اسے وہ دوبارہ فرض ادا کرنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال بڑا اہم ہے. آج کل خواتین کا الگ سے کسی گروپ کی صورت میں حج کے لیے جانا یا ایون عمرے کے لیے بھی یہ سوال ویلڈ ہے. پہلے تو اجازت نہیں تھی لیکن اب حکومتی طور پہ اجازت مل گئی ہے. تو اس حوالے سے کیا یعنی دونوں عمرہ اور حج دونوں؟ ہاں یہ سوال بہت زیادہ ہے. اس میں ہمارے یہاں جو ہے نا نفسیات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ روایتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ عورت جو ہے نا اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے, لیکن دوسری طرف ہمیں روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صنعاء سے یا ہیرا سے ایک عورت چلے گی, عراق میں ہے, اور مطلب ایک زمانہ ایسا آئے گا اتنا پیسفل ہوگا, اور وہ مدینہ آئے گی یا مکہ آئے گی ہے حج اور عمرے کے لیے آئے گی, تو اور کوئی اس کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, تو اور اکیلی ہوگی تنہا آئے گی. تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ نہیں عورت جا سکتی ہے اگر رستے پیسفل ہو, پرامن ہو. تو عورتوں کے کسی گروپ کے ساتھ, یہ بیسیکلی مالکیہ اور شوافی یعنی دو فقہیں اس کی اجازت دیتی ہے. مالکی اور شافی فقہ میں نرمی ہے کہ عورتوں کے گروپ کے ساتھ خاتون جا سکتی. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی رائے بھی یہی ہے کہ اگر عورتوں کے گروپ کے ساتھ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں, رستے جب کہ پرامن ہو, کیونکہ اصل میں مقصد محرم کا بھی یہی ہے, محرم کا بھی مقصد یہ. تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے یہاں خواتین جو ہے نا وہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے رکھتی ہیں. بھائی اللہ کا گھر دیکھنا ہے, اللہ کا گھر دیکھنا ہے. ہمارے یہاں خاص طور پہ بوڑھی خواتین میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پابندی نہیں لگانی چاہیے, جس سے اس کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے, اس میں اس کے لیے رستے کھولنے چاہیے. اور خاص طور پہ جو ایجڈ خواتین ہیں ان کے بارے میں تو کوئی شر اور فتنے کا وہ معاملہ رہ بھی نہیں نہ جاتا. زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی لڑکی جو کماری ہے, ابھی غیر شادی شدہ ہے, تو چلے آپ اس کو سجیسٹ کر دیں بھائی ابھی تمہاری عمر بھی پڑی ہے, تم نے جا کے کیا کرنا ہے. تو اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو ان کا جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں تو بس ٹھیک ہے. محرم کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھ بھال کر لے گا, چلیں کوئی بیمار ہو گیا دوا دارو کا بندوبست کر دے گا. اب تو ہمارے یہاں خیر آپ کہیں کہ جی خاندانوں میں یا گلی محلوں میں خاص طور پہ وہاں بانڈنگ زیادہ مضبوط ہوتی ہے, تو لوگ اتنا کر ہی دیتے ہیں آپس میں, محلے کے لوگ بھی کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو لے کے جاتی ہیں وہ بھی ذمہ داری لیتی ہیں, وہ بھی ذمہ داری لے لیتے وہ بھی ایسے نہیں کہ تنہا چھوڑ دیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری چیز جو اس میں سوال میں کروں گا وہ مسجد نبوی کے حوالے سے. کیا مسجد نبوی کا عمرے کے اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں یا ایون حج کے اعتبار سے بھی بات کریں, مسجد نبوی کی زیارت کرنا کیا یہ فرض ہے, کیا اس کا کوئی تعلق حج کے ساتھ یا عمرے کے ساتھ ہے؟ ہاں نہیں, یہ تو خیر ایک مسکنسمپشن ہے بعض لوگوں میں ہے جو دیکھنے سننے میں آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نے مسجد نبوی کو وزٹ نہیں کیا تو آپ کا حج اور عمرہ نہیں ہوا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ سے آ رہے تھے نا مکہ میں حج کرنے کے لیے, تو حج کے اعمال کا تعلق جو ہے وہ مکہ سے ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ ویسے جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک مطلب تقاضا یہی ہے کہ ہم مسجد نبوی کو وزٹ کریں, روضہ رسول کو وزٹ کریں, وہاں پہ حاضری دیں, تو وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کا حج کے ہونے یا نہ ہونے یا عمرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آخری حوالے سے کچھ نصیحت حجاج کے لیے ضرور کریں جو آپ سمجھتے ہیں ضروری ان کے لیے فائدہ دے گی انشاءاللہ وہاں پہ. تو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر کتاب ان کو ریکمینڈ کر سکیں, کوئی بک یا کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی اس میں جس میں وہ پورا اس مسئلے کو سیکھ سکیں. ویسے تو ماشاءاللہ بہت سی ورکشاپس بھی ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ. ہم خود بھی ایک ورکشاپ کروا رہے ہیں الہدا فار مین کے تحت نا جوہر ٹاؤن میں. ہاں ابھی یہ نیکسٹ جو ہے وہ سنڈے کو. حج کے مسائل پہ ایک پاکٹ سائز میں کتاب مل جاتی ہے. اصل میں پاکٹ سائز کتاب ذرا اپنے ساتھ رکھنا آسان ہوتا ہے. والیٹ وغیرہ تو ہوتا ہے, بٹوا وغیرہ ہر حاجی کے پاس ہوتا ہے, تو اس میں وہ رکھ سکتا ہے. اس میں دعائیں وغیرہ خاص طور پہ ان کا اہتمام کر سکتا ہے. تو دارالسلام کی حج کے مسائل کے نام سے نا وہ اچھی کتاب ہے, اتھینٹک بھی ہے. دارالسلام کا ذرا پرنٹنگ کا معیار بھی اچھا ہے اور ویسے بھی ریفرنسز وغیرہ بھی وہ اچھی کر دیتے ہیں. باقی حج پہ جانے سے پہلے نا کچھ کام کرنے بہت ضروری ہیں, بلکہ دوران حج بھی. ایک تو یہ ہے کہ اخلاص نیت بہت ضروری ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اتنا بڑا آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اور آپ اپنی نیت خالص نہ کریں. اور ہوتا ہے ہمارے یہاں آدھے شہر کو تو آپ جاتے ہی بتا دیتے ہیں, آدھے شہر کو واپس آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی میں حج کر کے آیا ہوں, اور اس کے بعد سے حاجی آپ کا لقب پڑ جاتا ہے. نماز پڑھنے والے کو کوئی نمازی نہیں کہتا, لیکن یہ ہے کہ حج کرنے والے کو سارے حاجی کہنا شروع کر دیتے. تو بہرحال اس میں انٹینشن. اور پھر اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے. یہاں مطاف میں جو ہے وہ سیلفی لے رہا ہے, ابھی میں مقامی ملتزم پہ ہوں, ابھی میں جو ہے وہ مسا میں پہنچ گیا ہوں, ابھی میں مینا میں ہوں. تو وہ جو اپ ڈیٹ لگا رہا ہوتا ہے بندہ, تو وہ نہیں, مطلب اس سے جو ہے نا وہ ہمیں مطلب وہاں عبادت کے اوپر توجہ کرے. اور پھر وہاں آپ خاص طور پہ یہ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ فتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ جب آپ اپنے ہوٹلس میں جاتے ہیں, ادھر حرم سے آپ نکلے تو وہاں ہوٹل میں تو ظاہری بات ہے کیبل لگی ہے, سارا کچھ لگا ہے, ٹھیک ہے. اب بجائے اس کی کہ آپ اپنا جو ہے وہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں, مارکیٹس میں بازاروں میں وقت ضائع کرتے ہیں, وہاں بیٹھ جائیں گے,
اور اپنا جو ہے نا گپے لگاتے ہیں، بلکہ گروپ سے جاتے ہیں، گپے لگاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسکرین پہ بیٹھ کے وحیات قسم کی چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں. موبائل بھی ساتھ رکھا ہوتا انہوں نے. تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا وہاں پہ عبادت کے لیے گزاریں. دیکھیں وہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ ایام معدودات، مطلب چند گنتی کے دن ہیں، ٹھیک ہے. الحج اشہر معلومات. تو اب جب بندہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار وہ ٹائم میں نے کہاں کنزیوم کر دیا. کوئی عبادت ہی کر لیتا. تو وہاں تو شیطان اب کہتا ہے پہلے تو وہاں جائے نا، وہاں چلا جائے تو اب کیا کرے، زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم ضائع کرو. تو ٹائم کل نہ کریں، ٹائم وہاں پہ ضائع نہ کریں. اور خاص طور پہ ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، جھگڑا نہیں کرنا. بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے نا. اب ٹیکسی والے کے ساتھ، اب اس کا تو سیزن ہے، اس نے تو زیادہ کرایہ مانگنا ہے. یار یہاں جانے کے تم مجھ سے 150 ریال مانگ رہے ہو. اب آپ اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہو. ہر دوسرے بندے کے ساتھ آپ الجھ رہے ہو. ریسٹورینٹ سے آپ کھانا لینے گیا، اس سے الجھ پڑے. اب وہاں مینا میں جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے واش روم کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں. لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ کراس کرتا ہے، 4 بندے اس کا الجھ پڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ حاجیوں کو تکلیف نہ دیں، آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا دھیان کریں. ہاں کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو درگزر کریں، معاف کر دو. مطلب وہ مقام ہی ایسا ہے نا، وہاں آپ گئے ہی اس لیے ہیں کہ بھائی آپ نے دوسروں کو درگزر کرنا ہے، اپنے آپ کو ملنگ فقیر بنانا ہے. یعنی بندہ پہلے سے ہی اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے جائے کہ یار یہ مشکل کام ہے اور میں نے اس میں صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے. یہاں پہ کوئی میں کنوینئنس اور مزے کے لیے ہاں نہیں جا رہا، مزے کے لیے نہیں جا رہا. اور یہ ہوں. بھی نہیں کہ لوگ میرے حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے. اور یقین مانے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ عرفات میں وہ میں خطبہ جو حج ہوتا ہے تو وہاں بہت رش لگ جاتا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ وہاں بوڑھے وہاں نہ جائیں. اچھا. اور اپنی عورتوں کو لے کے نہ جائیں. بہت رش لگ جاتا ہے نا، کچھ جگہوں پہ بہت رش ہوتا ہے. جیسے خاص طور پہ اب تو انہوں نے کچھ چیزیں مینیج بھی کر لی ہیں جمرات پہ، جہاں کنکریاں مارتے ہیں بہت رش پڑ جاتا ہے. تو وہاں خطبے والی جگہ بھی نا بہت رش پڑ جاتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جا کے خطبہ سنیں. اب 40 لاکھ کا تقریباً مطلب آپ کہہ لیں ایسٹیمیٹ ہے وہاں عرفات میں لوگ ہوتے ہیں. اب ہوا کیا کہ وہ نا پھر جب رش لگتا ہے نا تو پھر بھگدڑ مچتی ہے. اس بھگدڑ میں پھر لوگ کچلے جاتے ہیں. اچھا وہ بھگدڑ مچی ہے نا تو میرے ساتھ ایک مصری تھا اور اس کے ساتھ نا ویل چیئر پہ اس کی ماں تھی. اب وہ جس طرح سے لوگ گرنا شروع ہوئے ہیں تو اب اس سے تو لگا کہ میری تو ماں گئی. اب اس نے گالم گلوچ شروع کر دی. اتنی گالم گلوچ کی، یقین مانے اتنی گالم گلوچ کی. اب وہ بیچارہ چلے وہ اپنی اس پریشانی میں کر رہا ہوگا، لیکن اب ظاہر بات ہے وہ حالت احرام میں ہے. تو اس لیے ایسی جگہوں سے آپ اوائڈ کریں. زیادہ آپ نیکی کا کیوں سوچ رہے ہیں جو چیزیں اللہ نے فرض ہی نہیں کی. اب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جو ہے وہ حج کے دوران، وہ تو عمرے کے دوران اتنا مشکل ہوتا ہے آج کل. تو اس میں اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دیں گے یا خود تکلیف میں آ جائیں گے تو وہ مسائل پیدا. اور سب آخری چیز وہ بلکہ اہم چیز جو رہ گئی تھی، سوری، اور میں سمجھتا ہوں وہ سب سے کی فیکٹر ہونا چاہیے آج کی ڈسکشن کا، وہ ایسے کام آپ بتا دیں، لسٹ ڈاؤن بس کر دیں 1 2 3 کر کے، کہ جن کو انہوں نے نہیں چھوڑنا ورنہ حج فاسد ہو جائے گا. جیسے آپ نے کہا نا جن کو ارکان کہتے ہیں کہ یار یہ یعنی ایک وہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے کہ باقی ساری چیزوں میں تو کچھ نہ کچھ چلو دم وغیرہ سے معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ان چیزوں کو کسی بھی حالت میں نہیں ہم نے کور کرنا. وہ 1 2 3 چیزیں اگر آپ ذکر کر دیں بس انشاءاللہ. دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے اہم رکن حج کا، سب سے اہم، جس کو اللہ کے رسول فرمایا الحج علی عرفہ. جیسے نماز کے بارے میں کہا نا کہ نماز کیا ہے، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح حج کیا، عرفات کا قیام ہے. میدان عرفات میں قیام یہ سب سے اہم، سب سے بنیادی پلر ہے اس کا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ 10 ذی الحجہ کو جو آپ وہ کرتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارت، وہ اس کا رکن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض ارکان کے بارے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر چیزیں واجبات میں سے ہیں، وہ دم دینے سے پوری ہو جاتی ہیں. لیکن عرفہ کے اندر جو ٹھہراؤ ہے، عرفہ کے اندر وہ رکن ہے. طواف جو زیارت ہے یا طواف افاضہ ہے 10 کا، وہ رکن ہے. تو اس کو کرنا ضروری ہے. اور باقی یہ جو ترتیب وغیرہ ہے، جیسے 10 کی جو ترتیب ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے وسلم کی حدیث ہے افعل ولا حرج. یعنی 10 کو 4 اعمال کرتے ہیں نا، کوئی پہلے کر لے، کوئی بات کو پہلے کر لیا، ٹھیک ہے، قربانی پہلے کر لی، ٹھیک ہے، حلق بعد میں ہے تو اب اس نے حلق پہلے کروا لیا، قربانی بعد میں کی. تو آپ وسلم نے ایسے پہ یہی کہا افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں. اب اتنا مجمع لگا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے. اور ایسے موقع پہ سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش ہو تو آپ عالم سے ضرور رابطے میں رہیں اور ان سے پوچھ لیں، اور اپنی مرضی سے جانے سے. اور سب سے پہلے وہی بات ہے کہ عمل کرنے سے پہلے پوچھیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلے عمل کر لیں اس کے بعد کہیں جی مجھ سے یہ میں نے کر لیا، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، تو اس میں آپ پریشان ہوں گے. تو لیکن ایک اور چیز ہے، میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں نا سب کانٹیننٹ کے علماء نا ذرا سخت ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دم واجب کر دیتے ہیں. سعودی علماء تھوڑے سے نرم ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ظاہر ہے وہ حالات دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے، وہ اتنا زیادہ دم واجب نہیں کرتے، ریلیکس رکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے، ٹھیک. تو جزاکم اللہ خیر جی. اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اگلے سیشن میں انشاءاللہ مزید ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.